السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے جب تک کہ وہ گناہوں سے بچتا رہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ ان کو روزہ کے ثمرات میں بجز بھوکا رہنے کے کچھ بھی حاصل نہیں، اور بہت سے شب بیدار ایسے ہیں کہ ان کو رات کے جاگنے کی مشقت کے سوا کچھ بھی نہ ملا۔ علماء کے اس حدیث کی تشریح میں چند اقوال ہیں۔ اول یہ کہ اس سے وہ شخص مراد ہے جو دن بھر روزہ رکھ کر مال حرام سے افطار کرتا ہے، جتنا ثواب روزے کا ہوا تھا اس سے زیادہ گناہ حرام مال کھانے کا ہو گیا، اور دن بھر بھوکا رہنے کے سوا اور کچھ نہ ملا۔ دوسرا یہ کہ وہ شخص مراد ہے جو روزہ رکھتا ہے لیکن غیبت میں مبتلا رہتا ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ روزہ کے اندر گناہ وغیرہ سے اعتراض نہیں کرتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جامع ہوتے ہیں، یہ سب صورتیں اس میں داخل ہیں، اور ان کے علاوہ بھی اسی طرح جاگنے کا حال ہے کہ رات بھر شب بیداری کی، یعنی رات بھر جاگا مگر تفریحاً، یعنی تھوڑا سا ہنسی مذاق سے غیبت یا کوئی حماقت بھی کر لی تو وہ سارا جاگنا بیکار ہو گیا۔ مثلاً صبح کی نماز ہی قضا کر دی، یا محض ریا یعنی دکھاوا اور شہرت کے لیے جاگا تو وہ بھی بیکار ہے۔ عن ابی عبادہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الصیام جنۃ ما لم یخرقھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے جب تک اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ ڈھال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آدمی ڈھال سے اپنی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح روزے سے بھی اپنے دشمن یعنی شیطان سے حفاظت ہوتی ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ روزہ حفاظت ہے اللہ کے عذاب سے، دوسری روایت میں ہے کہ روزہ جہنم سے حفاظت ہے۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روزہ کس چیز سے پھٹ جاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ اور غیبت سے۔ مشائخ علماء نے روزے کے آداب میں 6 امور تحریر فرمائے کہ روزہ دار کو ان کا اہتمام ضروری ہے۔ اول، نگاہ کی حفاظت کہ کسی بے محل جگہ پر نہ پڑے، حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ بیوی پر بھی شہوت کی نگاہ نہ پڑے۔ پھر اجنبی کا کیا ذکر، اور اسی طرح کسی لہو و لعب وغیرہ ناجائز جگہ نہ پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نگاہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جو شخص اس سے اللہ کے خوف کی وجہ سے بچ رہے تعالی شانہ اس کو ایسا نور ایمانی نصیب فرماتے ہیں جس کی حلاوت اور لذت قلب میں محسوس کرتا ہے۔ دوسری چیز زبان کی حفاظت ہے، یعنی جھوٹ، چغل خوری، لغو و بکواس، غیبت، بدگوئی، بد کلامی، جھگڑا وغیرہ سب چیزیں اس میں داخل ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے، اس لیے روزہ دار کو چاہیے کہ زبان سے کوئی فحش بات یا جہالت کی بات، مثلاً تمسخر، جھگڑا وغیرہ نہ کرے۔ اگر کوئی دوسرا جھگڑنے لگے تو کہہ دے کہ میرا روزہ ہے۔ بالخصوص غیبت اور جھوٹ سے تو بہت ہی احتراز ضروری ہے کہ بعض علماء کے نزدیک اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 عورتوں نے روزہ رکھا۔ روزے میں اس شدت سے بھوک لگی کہ ناقابل برداشت بن گئی، ہلاکت کے قریب پہنچ گئیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ ان کے پاس بھیجا اور ان دونوں کو اس میں قح یعنی الٹی کرنے کا حکم فرمایا۔ دونوں نے قح کی تو اس میں گوشت کے ٹکڑے اور تازہ کھایا ہوا خون نکلا۔ لوگوں کو حیرت ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے حق تعالی شانہ کی حلال روزی سے تو روزہ رکھا اور حرام چیزوں کو کھایا، کہ دونوں عورتیں لوگوں کی غیبت کرتی رہیں۔ غیبت کرنے کی وجہ سے روزہ بہت زیادہ معلوم ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ دونوں عورتیں روزے کی وجہ سے مرنے کے قریب ہو گئیں۔ اسی طرح اور بھی گناہوں کا حال ہے۔ روزہ
اکثر متقی یعنی پرہیزگار اللہ سے ڈرنے والے لوگوں پر ذرا بھی اثر نہیں ہوتا، اور فاسق فاجر لوگوں کی اکثر بری حالت ہوتی ہے۔ اسی لیے اگر یہ چاہیں کہ روزہ نہ لگے تب بھی اس کی بہتر صورت یہ ہے کہ گناہوں سے اس حالت میں احتراز کرے، بالخصوص غیبت سے۔ حق تعالی شانہ نے اپنے کلام پاک میں غیبت کو اپنے بھائی کے مردار گوشت سے تعبیر فرمایا، جن سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص کی غیبت کی گئی اس کا حقیقتاً گوشت کھایا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے دریافت کیا کہ غیبت کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کی پس پشت ایسی بات کرنی جو اسے ناگوار ہو۔ سائل نے پوچھا کہ اگر اس میں واقعتاً وہ بات موجود ہو جو کہی گئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ہی تو غیبت ہے، اگر واقعتاً موجود نہ ہو تب تو بہتان ہے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 قبروں پر گزر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے، ایک کو لوگوں کی غیبت کرنے کی وجہ سے، دوسرے کو پیشاب سے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے۔ تیسری چیز جس کا روزے دار کو اہتمام ضروری ہے وہ کان کی حفاظت ہے۔ ہر مکروہ چیز سے جس کا کہنا اور زبان سے نکالنا ناجائز ہے، اس کی طرف کان لگانا اور سننا بھی ناجائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ غیبت کا کرنے والا اور سننے والا دونوں گناہ میں شریک ہیں۔ چوتھی چیز باقی اعضاء بدن، مثلاً ہاتھ کا ناجائز چیز کے پکڑنے سے، پاؤں کا ناجائز چیز کی طرف چلنے سے روکنا، اور اسی طرح اور باقی اعضاء بدن کا۔ اسی طرح پیٹ کا افطار کے وقت مشتبہ چیز یعنی شک و شبہ والی چیز سے محفوظ رکھنا۔ جو شخص روزہ رکھ کر حرام مال سے افطار کرتا ہے اس کا حال اس شخص کا سا ہے کہ کسی مرض کے لیے دوا کرتا ہے مگر اس میں تھوڑا سا سینکھیاں بھی ملا لیتا ہے کہ اس مرض کے لیے تو وہ دوا مفید ہو جائے گی مگر یہ زہر ساتھ ہی ہلاک بھی کر دے گا۔ پانچویں چیز افطار کے وقت حلال مال سے بھی اتنا زیادہ نہ کھانا کہ شکم سیر ہو جائے، اس لیے کہ روزے کی غرض اس سے فوت ہو جاتی ہے۔ مقصود روزے سے قوت شہوانیہ اور بہمیہ کا کم کرنا ہے اور قوت نورانیہ اور ملکیہ کا بڑھانا ہے۔ 11 مہینے تک بہت کچھ کھایا ہے، اگر 1 مہینہ اس میں کچھ کمی ہو جائے گی تو کیا جان نکل جاتی ہے؟ مگر ہم لوگوں کا حال ہے کہ افطار کے وقت تلافی مافات میں اور سحر کے وقت حفظ ما تقدم میں اتنی زیادہ مقدار کھا لیتے ہیں کہ بغیر رمضان کے اور بغیر روزے کی حالت میں کہ اتنی مقدار کھانے کی نوبت بھی نہیں آتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شیطان آدمی کے بدن میں خون کی طرح چلتا ہے، اس کے راستوں کو بھوک سے بند کرو۔ تمام اعضاء کا سیر ہونا نفس کے بھوکا رہنے پر موقوف ہے۔ جب نفس بھوکا رہتا ہے تو تمام اعضاء سیر رہتے ہیں، اور جب نفس سیر ہوتا ہے تو تمام اعضاء بھوکے رہتے ہیں۔ چھٹی چیز جس کا لحاظ روزے دار کے لیے ضروری فرماتے ہیں یہ ہے کہ روزے کے بعد اس سے ڈرتے رہنا بھی ضروری ہے کہ نامعلوم یہ روزہ قابل قبول ہے یا نہیں، اور اسی طرح ہر عبادت کے ختم پر کہ نامعلوم کوئی لغزش جس کی طرف التفات بھی نہیں ہوتا ایسی تو نہیں ہو گئی جس کی وجہ سے یہ منہ پر مار دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے کہ قرآن پاک ان کو لعنت کرتا رہتا ہے، یعنی قرآن کا پڑھنے والا اس طرح سے قرآن پڑھتا ہے کہ نہ اس کو سمجھ میں آتا ہے، نہ سننے والے کو سمجھ میں آتا ہے، نہ مخارج کا حرف کا ادا کرتا ہے، بس جلدی اس طرح سے پڑھتا ہے کہ قرآن بھی اس کو لعنت کرتا ہے۔ ناظرین، جب کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو اس میں بہت سے فائدے ہوتے ہیں، اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہمارا دشمن یعنی شیطان اس سے حفاظت ہوتی ہے، اللہ کے عذاب سے حفاظت ہوتی ہے، جہنم سے حفاظت ہوتی ہے۔ اور 6 باتیں جو بتائی گئی ہیں، نمبر 1 سب سے پہلے جو ہے نگاہ کی حفاظت ہوتی ہے،
اور نمبر 2 بتایا گیا ہے زبان کی حفاظت ہوتی ہے، یعنی جھوٹ، چغلخوری، غیبت، بدگوئی، بد کلامی، جھگڑا وغیرہ ان سب سے حفاظت ہوتی ہے۔ غیبت یعنی انسان کسی کی برائی بیان کر رہا ہو، بدگوئی، بد کلامی یعنی غلط کلام، غلط الفاظ انسان استعمال کر رہا ہو، اور جھگڑے سے بچنا چاہیے انسان کو۔ نمبر 3 بتایا گیا کان کی حفاظت، جس طرح سے انسان زبان کی، ہاتھ کی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح کان کی بھی حفاظت کرے، یعنی گناہ کے الفاظ، برائی کے الفاظ کانوں سے بچنے کی کوشش کرے، تلاوت کو سنیں اور ذکر و اذکار کو سنیں، سکھانے والی چیزیں کو سنیں، اور اللہ کے بندوں کو اچھی بات بتانے کی چیزیں کو سنیں۔ اور نمبر 4 جو بتایا گیا ہے باقی اعضاء، یعنی کان ہے، ناک ہے، اور اسی طرح زبان ہے، اور پورا بدن اسی طرح شامل ہے۔ نمبر 5 جو بتایا گیا افطار کے وقت حلال مال سے شکم سیر ہونا، یعنی انسان اتنا شکم سیر ہو جاتا ہے، اتنا پیٹ بھر لیتا ہے، نہ اس کو نماز کی، تراویح کی، نہ کوئی عبادت کرنے کی اس کو جو ہے لذت محسوس نہیں ہوتی ہے، تو اس لیے اتنا ہلکا کھانا کھایا جائے، اتنا ہلکا افطار کیا جائے جس سے ہماری عبادت میں کوئی نقص پیدا نہ ہو۔ اور سب سے آخری چیز جو بتائی گئی چھٹی، نیت، یعنی نیت کا بہت بڑا دخل ہے۔ اس میں فرمایا گیا حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر ہم کوئی سی بھی عبادت کر رہے ہوں، چاہے روزہ رکھ رہے ہوں، چاہے نماز پڑھ رہے ہوں، چاہے تراویح پڑھ رہے ہوں، تو اس میں ہم اپنی نیت کو ٹھٹولیں کہ جو بھی عمل کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، کس کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں تو وہ ہمارے قابل قبول ہوگی، اور اگر اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر رہے ہیں تو وہ ہماری نقصان دہ ہوگی۔ اور جو ایک بات بتائی گئی قرآن شریف کا صحیح طریقے سے پڑھنا، یعنی آرام سے ٹھہر کے اس کو سمجھ کے پڑھنا، اگر اس طرح سے نہیں کریں گے تو وہ ہمارے لیے لعنت بن جائے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ کتب علیکم الصیام میں آدمی کے ہر جز پر روزہ فرض کیا گیا، پس زبان کا روزہ جھوٹ وغیرہ سے بچنا، اور کان کا روزہ ناجائز چیزوں سے سننے سے اعتراض، آنکھ کا روزہ لہو لعب کی چیزوں سے اعتراض ہے، اور ایسی ہی باقی اعضاء حتیٰ کہ نفس کا روزہ حرص و شہوتوں سے بچنا، دل کا روزہ حب دنیا سے خالی رکھنا، روح کا روزہ آخرت کی لذتوں سے بھی اعتراض، اور سر خاص کا روزہ غیر اللہ کے وجود سے بھی اعتراض ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو جس چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں کو کرنے کے توفیق عطا فرمائے، اور جن چیزوں سے بچنے کی کہا گیا ہے، جن چیزوں سے بچنے کو کہا گیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔